آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتی ہے، لیکن قسمت اسے ایسی راہ پر لے آتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر ایک ایسا راز سامنے آتا ہے جو سب کچھ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ ایک جوان لڑکی روتے ہوئے اپنی ماں اور بھائی کی فکر میں بیٹھی تھی۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں اور بھائی زندہ رہیں تو ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، کون سی شرط؟ اس نے سرد آواز میں کہا، میرے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک رات گزارو، ورنہ تمہاری ماں اور بھائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی کے قدم زمین میں دھنس گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کانپ اٹھا۔ یہ شرط اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ لڑکی نے تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد لرزتی آواز میں کہا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، اگر وہ چاہتا ہے تو ایک راستہ ہے، اسے کہو ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لے، پھر چاہے طلاق دے دے۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا، لیکن مجبوراً اس کی بات مان لی گئی۔ یوں جلدی میں نکاح کا اہتمام ہوا، اور نکاح ہوا سکندر کے ساتھ، وہی سکندر جسے لڑکی نے کبھی ایک تھپڑ مارا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا شادی کے بعد، تو وہ رات لڑکی کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ رب سے دعائیں کرتی رہی، یہ اندھیری رات جلد ختم ہو جائے۔ سکندر کے رویے میں سختی تھی، وہ اپنی انا کی آگ میں جل رہا تھا، اس کے دل میں بدلے کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ رات گزری تو لڑکی کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھی۔ دل میں سوال تھا، یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے؟ صبح ہوئی، کمرے میں ہلکی روشنی داخل ہوئی، سکندر ابھی جاگا ہی تھا۔ اس کی نظر لڑکی کے پرس پر پڑی۔ تجسس میں آ کر اس نے پرس کھولا، پرس کے اندر چند تصویریں رکھی تھیں، ان میں سے ایک تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تصویر ایک ننھی سی بچی کی تھی، معصوم چہرے والی، جسے دیکھ کر سکندر کا دماغ گھوم گیا۔ چند لمحوں تک وہ تصویر کو گھورتا رہا، پھر پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا، چیخنے لگا، نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا سکندر، تم اس تصویر کو دیکھ کر کیوں چیخ رہے ہو؟ سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ لرزتی آواز میں بولا، یہ بچی میری بہن ہے، میری سکی چھوٹی بہن، اور یہ تصویر صرف میرے گھر والوں کے پاس تھی، تمہارے پرس میں یہ کیسے آئی؟ لڑکی کی وجود سے زمین کھسک گئی، اس نے روتے ہوئے کہا، یہ میری بہن ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ دونوں کی زبانیں رک گئیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایسا راز کھل چکا تھا جس نے اس کی دنیا الٹ دی تھی۔ سکندر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، یا اللہ میں نے اپنی ہی بہن سے نکاح کر لیا، میں نے کیسا گناہ کیا؟ وہ زمین پر گر کر رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لڑکی کی حالت بھی ناقابل بیان تھی، اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سب تمہاری ہوس اور ظلم کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے اپنی انا اور نفرت کو نہ پالا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ اس صدمے نے سکندر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ توبہ کے سجدے میں گر گیا، اے اللہ میں نے لاعلمی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے، جب انسان ظلم اور حرام راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ گناہ کبھی خوشی نہیں لا سکتا، بلکہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد اور صبر ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہانی ایک عبرت ہے کہ گناہ کی طرف بڑھنے والا انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی حدود کو توڑنے کی بجائے صبر، دعا اور حلال راستوں کو اختیار کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کو سبق دے گئی ہے
تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور ایسی راہوں پر نہ چلے جو بربادی کی طرف لے جاتی ہو۔ ہمارے چینل اردو کہانی بار کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز کہانیاں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔